السلام علیکم ناظرین۔ آنکھ انسانی جسم میں کتنی اہم ہے ہر شخص بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن وہ لوگ جو بینائی کی دولت سے محروم ہیں ان سے پوچھئے کہ آنکھ کی کیا اہمیت ہے۔ آنکھ کے علاج کے حوالے سے ایک ایسا شعبہ، ایک ایسا ڈپارٹمنٹ جو آپٹومیٹری کہلاتا ہے۔ آپٹومیٹری کیا ہے؟ آپٹومیٹرک کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپٹومیٹری دنیا میں کب سے ہے؟ یہ ڈپارٹمنٹ پاکستان میں کب فعال ہوا؟ اس ڈپارٹمنٹ سے وابستہ لوگوں کے حکومت سے کچھ مطالبات بھی ہیں۔ قانون سازی اور خاص طور پر صوبائی اور قومی سطح پر صحت کے حوالے سے قانون سازی پر مامور افراد کے لیے یہ باتیں غور طلب ہیں۔ آئیے اس کی تفصیل پاکستان آپٹومیٹرک سوسائٹی کے عہدیداران کی زبانی جانتے ہیں۔ آپٹومیٹرسٹ جو ہے نا وہ ایک انڈیپینڈنٹ آئی پریکٹیشنر ہوتا ہے، وہ لائسنس یافتہ ہوتا ہے، وہ اٹانومسلی اپنا کلینک کر سکتا ہے۔ تو اس کو ٹرین کرنے کا مقصد پاکستان میں تو یہ ہسٹری تقریباً 1971 سے آ رہی ہے کہ جب فورن کنٹریز کی کچھ ڈاکٹرز نے وزٹ کیا، ان کو پتہ چلا کہ جنوبی ایشیا میں جو بلائنڈنس کے جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اگر اسی طرح چلتا رہا تو یہ ود ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے انہوں نے ایک ایسے کیڈر کو جو آپتھلمالوجسٹ کے ساتھ ساتھ اپنا جو کام ہے وہ بھی کرے تو وہ انٹروڈیوس کیا، اور وہ آپٹومیٹری ہے۔ پاکستان میں آپٹومیٹری کی آنے کا مقصد یہ ہے کہ تقریباً پاکستان کو بنے ہوئے 73 سال ہو چکے ہیں۔ ابھی تک ہم نے جو آئی پریکٹیشنرز ہے جس کو ہم آپتھلمالوجسٹ کہتے ہیں وہ تقریباً 2800 ہے، اور ہماری آبادی تقریباً 23 کروڑ ہو چکی ہے۔ تو اس لحاظ سے تقریباً 15 ڈاکٹر آپ کی 10 لاکھ مریضوں کو چیک کر رہے ہیں، تو یہ کسی بھی طرح آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ اچھا ریشو ہے۔ تو آپٹومیٹرسٹ کو ٹرین کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آپٹومیٹرسٹ دور دراز علاقوں میں جا کے وہاں پہ اپنے سیٹ اپس کھولیں گے، کلینکس کریں گے، اور وہاں پہ جو آئی ڈیزیز وہ ٹریٹ کر سکتے ہیں، جو کہ ایسی ڈیزیز ہے جو وہاں پہ ٹریٹ کیا جا سکتا ہے ان کو، تو وہاں پہ یہ لوگ ٹریٹ کر کے تو سینٹر پہ برڈن کم کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کو اس لیے ٹرین کیا گیا ہے، تو جب اگر آپ ان کو الائیڈ ہیلتھ کونسل میں ڈالیں گے، جس میں الائیڈ ہیلتھ کونسل میں ایک کلیئرلی مینشن ہے کہ الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل جو ہے وہ نہ تو میڈیکیشن کر سکتے ہیں، نہ انسٹرومنٹ کسی کو پرسکرائب کر سکتے ہیں، مطلب ان کے ہاتھ تو باندھے گئے ہیں، کیونکہ میرے خیال میں ان الائیڈ ہیلتھ والوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ لیکن جب اس میں ہمارے آپٹومیٹری کو ڈالا گیا تو یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے، یہ آپٹومیٹرسٹ کے ساتھ بھی ناانصافی ہے اور جنرل پاپولیشن کے ساتھ بھی ناانصافی ہے۔ آپ دیکھیں، اگر ایک پرسن 5 سال یا 4 سال ڈگری کر کے اور ایک آئی فزیشین بنتا ہے، آپ اس کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو ٹرین کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اسی وجہ سے سب سے زیادہ برین ڈرین جو ہے نا وہ پاکستان سے ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو قابل آپٹومیٹرسٹ ہے وہ پاکستان میں، اور وہ جا رہے ہیں باہر، کیونکہ پاکستان میں اس کو قدر ہی کوئی نہیں۔ اور دوسری بات جو ہے نا وہ آپٹومیٹرسٹ کی پاکستان میں وہ ضرورت اس لیے ہے کہ سر تقریباً 4% آبادی آپ کی ان کو ایک آئی فزیشین کے ساتھ یا آئی پریکٹیشنر کو ایکسیس ہے، اس کی 96% وہ ایکسیس ہی نہیں کر پا رہی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی جو بلائنڈنس جو تقریباً 1% جو بلائنڈنس ہے نا، تو ان میں بہت سارے ایسی ڈیزیز ہے جو کہ اگر ایک آئی پریکٹیشنر کو وہ مریض جاتا، ان کو ایکسیسیبل ہوتا تو بلائنڈنس سے بچ جاتا۔ لیکن اب چونکہ صرف اگر آپ ایک خاص قسم کے کیڈر کو اجازت دیں گے کہ یہ خاص قسم کی آئی معالج یا یہ ڈیزیز ڈیل کرتا ہے، اور ایک آپٹومیٹرسٹ کو آپ اجازت نہیں دیں گے، تو آٹومیٹیکلی لوگوں کا ایکسیس کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب ایکسیس کم ہو جاتا ہے تو آپ کا بلائنڈنس کا ریشو وہ چڑھ جاتا ہے۔ اچھا، تو ایک اور بات، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق آپ کی بلائنڈنس تک 2050 تک دگنی ہونے والی ہے۔ ابھی بھی آپ کے پاس تقریباً 2.2 بلین مین 2.2 ارب لوگ ویژولی امپیئرڈ ہے، اور یہ جو ہے نا یہ ریشو 2050 تک 4.4 ارب ہونے والی ہے۔
تو آپ ابھی اس کو کوپ نہیں کر سکتے. ابھی آپ او پی ڈی میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ایک ڈاکٹر 300 مریضوں کو دیکھ رہا ہے. تو اس چیز کو تو کم کرنا ہے, کسی نے تو اس کے لیے اسٹیپ اٹھانی ہے. جب اس کے لیے اپٹومیٹرسٹ کو ٹرین کیا گیا تو آپ کائنڈلی ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ جب اسی لیے ٹرین کیا گیا ہے تو اب ان کو اپنا کام کرنے دیں. ان کا اپنا ڈومین آف ورک ہے. اگر آپ ان کو اسی ڈومین سے روکیں گے تو پھر آپ بلائنڈنیس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. دیکھیے سب سے زیادہ جو بلائنڈنیس کی کم ریشو ہے وہ نیوزی لینڈ میں ہے, اور نیوزی لینڈ میں اس لیے کم ہے کیونکہ وہاں پہ اپٹومیٹرسٹ کو اٹانومی حاصل ہے. وہاں پہ اپٹومیٹرسٹ جتنا ان کا ڈومین آف ورک ہے ان کو پراپرلی دیا گیا ہے, تو اس لحاظ سے وہاں پہ لوگوں کو ایکسیس ہے کہ کسی آئی پریکٹیشنر کے پاس جائے, تو اس لیے وہاں پہ بلائنڈنیس کی ریشو کم ہے. آپ کی جو مایوپیا ہے, جو ڈائبٹیز ہے, وہ آنے والے دور میں جو ہمارے لائف سٹائل ہے, جو ہماری کنڈیشنز ہے, اور جو ڈیجیٹل ورلڈ آ رہا ہے, تو اس کی وجہ سے مایوپیا بہت زیادہ بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اور تقریباً 50% پاپولیشن میں ایون ایکسپیکٹڈ ہے کہ مایوپیا آ جائے. اب مایوپیا کو کنٹرول کرنے کے لیے WHO کے کلیئر انڈیکیشنز ہیں. وہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپٹومیٹرسٹ کا رول ایلیبوریٹ کرنا ہے. جن ملکوں نے نہیں کیا ان میں بلائنڈنیس کی ریشو زیادہ ہو رہی ہے, اور جنہوں نے کیا ہے ان کے میں بلائنڈنیس کی ریشو کم ہو رہی ہے. تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اپٹومیٹرسٹ کا ڈومین ہے, جو ان کا فریم آف ورک ہے, آپ اسی میں اس کو الاؤ کریں تاکہ لوگوں کے ساتھ اور اپٹومیٹرسٹ کے ساتھ زیادتی نہ ہو. ہم کیوں کہتے ہیں کہ اپٹومیٹری کو الائڈ میں نہ ڈالا جائے؟ یہ یونیورسل آئی ہیلتھ گلوبل ایکشن پلان فار 2014-19 انہوں نے اس کو کلیئرلی مینشن کیا ہے کہ اپٹومیٹری جو ہے یہ الائڈ نہیں ہے. انہوں نے آفتھلمولوجسٹ کو, اس کے بعد اپٹومیٹرسٹ کو, اور پھر الائڈ آئی کیئر پرسنل کو ڈالا ہے. اگر اپٹومیٹرسٹ الائڈ ہوتا تو پھر اس کو علیحدہ سے کیڈر دینے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ انہوں نے جو دنیا کو ایکشن پلان دیا ہے انہوں نے اس میں اس کو علیحدہ کیڈر ڈکلیئر کیا ہے. اچھا, پھر جو ورلڈ رپورٹ ہے تو انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے, اگر میں ان کے الفاظ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو بہتر ہوگا. نیو ورلڈ رپورٹ کال فار امیڈیٹ ایکشن اگینسٹ واسٹ چیلنجز ان آئی کیئر. تو دنیا کو انہوں نے جو ڈائریکشن دی ہے وہ کیا ہے, پالیسی میکر شوڈ آلسو ڈائریکٹ اٹینشن ٹو ایلیویٹنگ دا رول آف اپٹومیٹری. مطلب اگر آپ اس کو الائڈ میں ڈالیں گے تو اس کا رول آپ نے ختم کر دیا. ٹھیک ہے, تو WHO اس میں کیوں انٹرسٹڈ ہے کہ اپٹومیٹرس کو الائڈ میں نہ ڈالے جائے, اس کو انڈیپینڈنٹ رکھا جائے, کیونکہ جو پروجیکشن دی ہے تو ورلڈ دنیا میں بلائنڈنیس بڑھ جائے گی اس کی وجہ سے. According to the report, acceptance of optometry as a profession remain an issue in many countries and an important advocacy issues going forward. اچھا, پھر انہوں نے 24 کنٹریز میں سروے کیا تو اس میں سے 8 کنٹریز ایسے تھے جن میں اپٹومیٹری کو ایز اے پروفیشن ریکگنائز کیا گیا ہے, اور جہاں پہ ان کو انڈیپینڈنٹ پروفیشن کے طور پر ریکگنائز کیے گئے ہیں تو وہاں پہ بلائنڈنیس کی ریشو کم ہے. 8 out of 24 countries the WHO recently surveyed either did not recognize optometry as a profession or there was no established educational requirement for optometrist. اس رپورٹ کی کنکلوژن کیا ہے؟ The report concludes that in some countries productivity may diminish because a section of the health workforce such as optometrists are not accredited to carry out eye care services independently. یہی وہ بنیادی بات ہے کہ اگر ان کو انڈیپینڈنٹ ورک کرنے نہیں دیا جائے گا تو لوگ اس فیلڈ میں آنا چھوڑیں گے, اور جب لوگ کم آئیں گے, ٹرینڈ ہیومن ریسورس کم ہو جائے گا, تو اس سے آپ کی جو بلائنڈنیس ریشو ہے وہ بڑھ جائے گی. تو جو بنیادی دنیا کی جو WHO کے ریکمنڈیشن ہے اس کی بنیاد پہ بھی حکومت کو چاہیے کہ الائڈ ہیلتھ کونسل کو اس میں سے اپٹومیٹری کو نکالا جائے.
25 और 26 दिसंबर 2018 को एक नेशनल कमेटी फॉर आई हेल्थ की एक मीटिंग हुई थी, ठीक है। उसके एजेंडा पे ये पॉइंट रखा गया था कि आई ऑप्टोमेट्री के लिए अलग कौंसल बनाया जाए या नहीं, ठीक है। तो उसमें सब ये जो नेशनल कमेटी फॉर आई हेल्थ है, इसका चेयरमैन जो है वो सेक्रेटरी नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन जो है, जो फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसका सेक्रेटरी जो होता है वो इसको चेयर करता है, ठीक है। तो उसमें यूनैनिमसली ये डिसाइड हुआ था कि ऑप्टोमेट्री का अलग कौंसल होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए फिर उन्होंने कहा कि आप लोग इसके लिए ड्राफ्ट तैयार करें। फिर उसके ड्राफ्ट पे हमने काम किया, जो कौंसल एक्ट का जो ड्राफ्ट होता है उस पे हमने काम किया, और उसको फिर फर्दर जो है हमने लीगल एडवाइज़र से पास किया, और उसमें कुछ चेंजेस वगैरह वो किए। और उसके बाद जो है फिर हमने उसको फिर दोबारा नेशनल कमेटी फॉर आई हेल्थ के पास सबमिट किया, और नेशनल कमेटी फॉर आई हेल्थ का जो वो है नेशनल कोऑर्डिनेटर है प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम साहब, जो मेयो हॉस्पिटल में होते हैं, उन्होंने इसको फिर नेशनल कमेटी जो नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री है उनके पास भिजवाया कि इसको फर्दर जो है अप्रूवल दिया जाए, ठीक है। लेकिन उन्होंने वहाँ जाके फिर जो है उसको मतलब स्टक कर दिया, और फिर जब हम उसके बारे में पूछते रहे तो उन्होंने कहा कि ये हम अभी उसके बाद जो है एलाइड हेल्थ कौंसिल का जो बिल आया है, तो उसमें जो है सारे फील्ड्स को हम डाल रहे हैं, तो इसलिए हम हर फील्ड के लिए अलग बिल उसको नहीं बना सकते, कौंसल को नहीं बना सकते, ठीक है। हमारे पास इतना रेवेन्यू नहीं है कि हम उसके लिए अलग कौंसल बनाएं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इसमें शामिल कर रहे हैं। उन्होंने ये रीज़न दिया है, ठीक है, जो कि सरासर गलत है। आप ये तो नहीं कह सकते अगर आपके पास कोई रेवेन्यू नहीं है, ठीक है, फंड्स नहीं है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप एक फील्ड को जो है उसको ज़मीन में धंसा देना, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए हम मतलब मुतालिबा करते हैं, फिर भी हम आगे मतलब हमारा प्लान जो है वो आगे ये है कि हम फर्दर फिर दोबारा जो है इसके लिए मतलब हम प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे। मेट्रिक्स 2 है, ये FEC के बाद जो लोग होते हैं और जिसमें हाई मार्क्स लोग होते हैं वो आते हैं, इसमें ऑप्टोमेट्री में आ जाते हैं, और फिर 5 ईयर इसका कोर्स है। FEC के बाद वो 5 ईयर कोर्स है इसका, उसको डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री भी कहते हैं और विजन साइंसेज भी, बैचलर ऑफ विजन साइंसेज भी कहते हैं। तो जो बंदे मतलब 5 ईयर कोर्स कर ले और फिर आप उसको कहे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप एक डॉक्टर के नीचे आप असिस्ट कर ले उसको बस जस्ट, तो ये मेरे ख्याल में एक ज़्यादती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए अलग कौंसल हो, हमें इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करने दिया जाए। तो लोग हमेशा यही चाहते हैं कि पाकिस्तान का कंपटीशन जैसे बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज़ जो इस्टेब्लिश्ड या आप कह सकते हैं कि वेल सिस्टमाइज्ड कंट्रीज़ है, हमारा कंपटीशन उनके साथ हो। तो जब ऑप्टोमेट्री को एक वर्ल्ड लेवल पे ये दिया जा रहा है कि दे आर ऑटोमेटेड, दे आर सेल्फ रेगुलेटेड बॉडीज़, तो वाई नॉट इन पाकिस्तान के हम उनको पाकिस्तान में डिग्रेड करें। और जो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभी अगर मैं स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करूं तो ऑप्टोमेट्री में इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं नॉट लेस दैन 950 मार्क्स, 900 मार्क्स, ओके अगर कि हम MBBS के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते, बट वी कांट कंप्रोमाइज़ ऑन लेस दैन दिस फील्ड। अलाइड हेल्थ साइंसेज में डालना मतलब सिंपल इज़ कि हम लोग अपने मेरिट को भी कंप्रोमाइज़ करें, हम लोग अपनी एबिलिटीज़ को भी कंप्रोमाइज़ करें, हम लोग अपनी क्वालिफ़िकेशन को भी कंप्रोमाइज़ करें, लाइक हम लोग अपने लेवल से उतर के उस लेवल पे जाएं जो कि हमारा लेवल नहीं है। बट एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट या कॉम्पिटिटिव जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए ये नीड है कि हम लोग ऑप्टोमेट्री को वही स्टेट दें जो कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ ऑप्टोमेट्री और वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो दे रही हैं, ना कि हम लोग सिर्फ इस क्वेश्चन को देखें कि यहाँ पे हमारा क्या फ़ायदा है, जॉब हमें मिल रही है नहीं मिल रही, दैट इज़ आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हम लोगों को वर्ल्ड के साथ compete करना है तो हमें ऑप्टोमेट्री को भी वही लेवल देना पड़ेगा जो कि वर्ल्ड ने ऑप्टोमेट्री को दिया है। अब अगर हम इस चीज़ पे हम कंप्रोमाइज़ करें तो कल हम में से ही कितने लोग होंगे जो ये बोलेंगे कि हम लोग वर्ल्ड से बहुत पीछे जा रहे हैं। तो इफ़ वी हैव टू कम्पीट विद द वर्ल्ड तो हमें ऑप्टोमेट्री को वो लेवल देना पड़ेगा जो कि वर्ल्ड ने दिया है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स का टैलेंट ना ज़ाया हो, और हम लोग अगर हम आप में से कितने ऐसे यहाँ पे बैठे होंगे जिनके बच्चे 950 मार्क्स 980 मार्क्स
لے کے اگر 5 ایئر کی ڈگری کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ ایک سمپل پرسکرپشن نہیں دے سکتے تو پھر فائدہ کیا ہمارے 5 سال کی ڈگری کا؟ اس سے تو پھر بیٹر ہے کہ ہم 2 ایئرس کا ڈپلومہ کریں اور جو سروسز ہمیں الائڈ ہیلتھ سائنسز کے تھرو پرووائڈ کی جا رہی ہیں ہم وہی کرتے رہیں. تو یہ ایک ہماری جنریشن کو، ینگسٹرز کو ڈی موٹیویٹ کرنے والی بات ہے، ان کے ٹیلنٹ کو ضائع کرنے والی بات ہے کہ ہم لوگ وہ لیول آپٹومیٹری کو پاکستان میں پرووائڈ نہ کریں جو کہ ورلڈ پورا کر رہا ہے. تو اگر تو کمپٹیشن کے ساتھ چلنا ہے، اگر ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو ہمیں آپٹومیٹری بلکہ اس جیسی اور بھی کئی فیلڈس ہیں جن کو وہ مقام دینا پڑے گا، اور کچھ کو مل چکا ہے. وی ہوپ سو کہ ہمیں بھی ملے، اور اس پہ کوئی ہمارے ساتھ یہ کوشچن نہ کرے کہ وی آر ناٹ qualified and we are not competent and ہم لوگ یہ سب نہیں کر سکتے جو کہ ہم کر سکتے ہیں اینڈ ہم کلینکل پریکٹسز میں بھی کر رہے ہیں. اور یہاں پہ میں ایک اور چیز بتاتی چلوں گی کہ ہم لوگ ان ڈومینس کو بھی ٹچ کر رہے ہیں کہ جن کے اوپر کوئی جو ہے ورک نہیں کر رہا. لائک اگر لووین لائٹ ہاؤس کو دیکھا جائے تو ایک آفٹلمولوجسٹ کبھی بھی کسی ایک نابینا جو کہ بالکل جسے کوئی کچھ نظر نہیں آیا اس کے اوپر ورک نہیں کرتا. اگر ایک آپ میں سے ہی کوئی خدا نہ خواستہ اگر ایک بندہ کوئی بلائنڈ ہو جاتا ہے تو اس نے بھی تو زندگی گزارنی ہے. آفٹلمولوجسٹ اگر اس کو ٹائم نہیں دے رہا تو دس از اس کہ جو ہم اسے ٹائم دیتے ہیں، ہم اسے بتا دیں کہ اپنی ڈیلی لائف کو کیسے گزاریں، اور ہم لوگ انہیں ٹرین کرتے ہیں باقاعدہ کہ آپ لوگ انڈیپینڈنٹ اپنی زندگی گزار سکیں. تو اگر یہ اس چیز کو بھی دیکھا جائے، دیر آر مینی ادر ڈومینس ٹو کہ جن کو ہم ٹچ کریں. میں سب کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کروں گی، بٹ اگر بلائنڈنیس کو ہی صرف دیکھا جائے تو وی آر